الحمد لله الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام، وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام أبي حنيفة النعمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھ لیں. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج توبہ کے متعلق بات چیت کرنی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیوں؟ آخری جمعہ ہے رمضان کا، اور جب آخری جمعہ ہوتا ہے تو دل بہت خفا ہوتا ہے کہ رمضان چلا گیا. جب رمضان ہوتا ہے تو کچھ کرتے ہیں ہی نہیں، اور جب چلا جاتا ہے تو افسوس کرتے ہیں. تو 3 دن ہے، سب سے اونچا کام کرو. کون سا؟ توبہ. اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. تو آج توبے کے موضوع پر بات چیت ہوگی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جمعوں کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمعہ قرآن کا درس ہوتا ہے، دوسرے جمعے حدیث شریف کا درس ہوتا ہے، تیسرے جمعے کو فقہی مسائل کا درس ہوتا ہے، چوتھے جمعے کو اسلامی تاریخ بیان ہوتی ہے. یہ ہماری پرانی ترتیب ہے 18-20 سال کی. قرآن، حدیث، اسلامی فقہ، اسلامی تاریخ، سیاست، اخبار، قصے کہانیاں، اختلافات، امت کو توڑنا، کسی پر کفر اور شرک کے فتوے لگانا، یہ ہم نہیں کرتے. ہمارا اعلان ہے کہ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑنا ہے. اور ہمارا اعلان ہے کہ سارے مسلمان جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہے. بتاؤ، جس کی جیسی پگڑی ہے، جیسا رنگ ہے، جیسی مسجد ہے، جیسا مدرسہ ہے، آپ مجھے بتائیں وہ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی. حدیث کو مانتے ہیں؟ جی. ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ جی. تو خوش ہو جاؤ، سارے مسلمان. صرف وہ مولوی صاحب کافر ہے، صرف وہ مولوی صاحب کافر ہے جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میری 2 صف ہیں، باقی سب کافر ہے. تو صرف وہی مولوی صاحب کافر ہے، باقی پوری دنیا مسلمان ہے. مفتی صاحب آپ نے سب کو مسلمان کہا، تو ان میں تو بڑی غلطیاں ہیں ان لوگوں میں. تو
تو جواب یہ کہ ہم میں بھی تو بڑی غلطیاں ہیں. داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں. تو ہم سب خطا کار ہیں، گناہگار ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہی وجہ ہے کہ جمعے میں 1 گھنٹہ باقی ہے کہ ہماری یہ ترتیب جو ہے، اس ترتیب کی برکت سے جمعہ میں 1 گھنٹہ باقی ہے لیکن مسجد فل ہے. رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ آ جائیں تو امام کے آنے سے پہلے حال برآمدہ فل. وجہ امت میں جوڑ پیدا کرنا، توڑنا نہیں. امت کو نفرتیں نہیں پھیلانی ہیں، محبتیں پھیلانی ہیں، محبتیں پھیلانی ہیں. شرک سے بچنا ہے تاکہ پاک نبی کی شفاعت ملے، مشرک کو نبی کی شفاعت نہیں ملے. بدعت سے بچنا ہے تاکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر ملے. اللہ ہم سب کو وہ کٹورا نصیب فرمائے، آمین. تو یہ ہماری ترتیب ہے، اور یہ ترتیب ہر جمعے کو ہم بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نئے مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی ہماری کیا ترتیب ہے، ہمارا کیا سسٹم ہے، ہم کس طرح یہ ترتیب چلاتے ہیں. 18-20 سال ہو گئے. پہلے بیان، پھر پہلی اذان سنتوں سے پہلے. کیوں؟ تاکہ لوگ گناہگار نہ ہو جائے. پہلی اذان آپ نے دے دی، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، سب گناہ کبیرہ کے مرتکب. ہم اذان دیتے نہیں ہیں پہلی. ہم کیا کرتے ہیں؟ تقریر شروع کر لی، پہلی اذان ابھی تک نہیں ہوئی ہے. جو لوگ باہر ہیں، نہیں آ رہے ہیں، وہ گناہگار نہیں ہوئے. کیوں؟ ہم نے اذان ہی نہیں دی. سبحان اللہ. مولوی اذان دیتے 1 گھنٹہ پہلے تو بس سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ نکتہ. اور 4 رکعت سنت سے پہلے پہلی اذان، 4 رکعت سنت کے بعد دوسری اذان، تو پھر تو سارے لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو کوئی گناہگار نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری ترتیب ہے میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں. مستورات بھی کافی بیٹی بھی آتی ہے بیان سننے کے لیے، جمعے کے بعد سوال جواب اس میں آتی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھا، نہ ڈرامہ، نہ فلم، نہ میں نے گانا سنا ہے. تو یہ کیمرے دیکھ کر آپ مجھ پر اعتراض نہ کریں کہ مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. کبھی نہیں کیا، یہ دوسری مرتبہ ہے، دوسری مرتبہ ہے، پھر کبھی نہیں ہوگا. ان لوگوں نے چاہا، یہ جو لوگ کھڑے ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں، کہ ہم آپ کی تقریر اور یہ بیان اور یہ جمعہ پوری دنیا کو سنانا چاہتے ہیں. تو پوری دنیا یہ خطبہ اور تقریر سنتی ہے، اس لیے. ورنہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. آپ لوگ ناراض نہ ہو، اگر کوئی صوفی بیٹھا ہوا ہے تو وہ غصہ نہ ہو. مجھ سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے. کیوں؟ 48-49 سال میری عمر ہے، تو مجھے انعام دے دو سارے 1-1 لاکھ روپے کہ میں نے ٹی وی نہیں دیکھا، فلم نہیں دیکھا، گانا نہیں سنا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. مجھ سے لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، مفتی صاحب ذہن کے تیز کرنے کا وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا نظروں کی حفاظت کرو. بس. اگر ہم خبرنامہ سنتے ہیں ٹی وی پر، نیک آدمی، تبلیغی، دیندار، حافظ، عالم، مفتی، تو لڑکی خبرنامہ پڑھتی ہے نا، یہ گناہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو ایک بابا جی اس دن آئے کہ مفتی صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ جو گزشتہ جمعے کو میں نے کہا آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا پہلے ٹی وی ہٹاؤ نا، پھر بات کریں گے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. یہ بات بھی ختم ہو گئی.
اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے وہ کون سی بات ہے؟ توبہ۔ توبہ کے موضوع پر آج آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے۔ ابھی سے ارادہ کرو، ابھی سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بات آج سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخری جمعہ رمضان کا نا، تو اس پر عمل کریں گے اور توجہ سے بات سنیں گے تو پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، پکی پکی توبہ کرو، پکی پکی توبہ کرو، کچی کچی توبہ نہ کرو، پکی پکی توبہ کرو۔ بدبخت ہے وہ انسان جو گناہ کرے اس نیت سے کہ میں توبہ کروں گا، تو وہ انسان بدبخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو توبہ کرنا ہے، سچی توبہ۔ ہاں پھر ہم سے غلطی نہیں ہوگی، ہوگی غلطی، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے۔ توبہ کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کرتا ہے، جو آدمی توبہ کرتا ہے، تو اس دن ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، ایک لڑکے نے، کہ مفتی صاحب ہم کو کیا پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی، ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بیوقوف، یہ شیطانی باتیں مت کرو۔ کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، جب توبہ تم کر لیتے ہو تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اللہ اور رسول نے آپ کو بتا دیا نا، تو آپ کو شک کیا ہے؟ بلکہ اگلی خوشخبری سنو، سارے غور سے سنو۔ ایک آدمی نے 15 لاکھ گناہ کیے ہیں، 100 سال عمر ہے، 15 لاکھ گناہ کیے ہیں، 100 سال عمر ہے، نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ، بدکاریاں کی ہے، پوری زندگی اس کا کام تھا بدکاری ہے، عمر کتنی ہے؟ 100 سال، 15 لاکھ گناہ کیے۔ توجہ سے، اور اس کو سوچ آ گئی اور اس نے کہا یا اللہ، میں تو گناہوں کا پتلا نہیں ہوں، پتیلا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ خوشخبری سنو، شک مت کرو، گناہ تو معاف ہو گئے، بالکل شک مت کرو۔ اگلی خوشخبری سنو، سورہ فرقان آخری صفحہ 19واں پارہ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کیا مطلب ہے؟ جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس بزرگ نے 15 لاکھ گناہ کیے ہیں، نیکی کوئی نہیں کی ہے، اللہ فرماتے ہیں گناہ کی تبدیلی کیا، گناہ کی معافی کیا، گناہ آپ کے سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ گویا کہ آپ نے 15 لاکھ گناہ نہیں کیے ہیں، آپ نے 15 لاکھ نیکیاں کی ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ خوش ہو جاؤ نا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اچھا، نماز نہیں پڑھی ہے، نمازوں کی قضا کرو، نمازوں کی قضا ہے۔ شغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 صلوات یوم الخندق فقضاہن مرتبۃ، حضور سے 4 نمازیں فوت ہو گئی غزوہ خندق کے موقع پر، حضور نے قضا کر لی ترتیب سے، بخاری شریف، لہذا نمازوں کی قضا ہے، لہذا نمازوں کی قضا ہے۔ بعض ہمارے بزرگ فرماتے نمازوں کو قضا مت کرو، بخاری شریف میں قضا کرو، نبی نے قضا کیے ہیں اور ہم قضا نہیں کریں گے جو گناہوں سے پاک ہے۔ مسلم شریف، من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، جو آدمی نماز سے بھول جائے یا سو جائے، بعد میں اس کو یاد آ جائے یا جاگ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے۔ فإن ذلك وقتها، یہی اس کا وقت ہے۔ نبی کہتے ہیں سو جاؤ پھر بھی قضا کرو، بھول جاؤ 50 سال بعد یاد آ جائے پھر بھی قضا کرو،
اور بعض ہمارے یار دوست فرماتے ہیں نمازوں کی قضا نہیں ہے، اور آگے ایک اور بات کرتے ہیں ہمارے بزرگ، وہ فرماتے ہیں اگر قصدن چھوڑو، قصدن 50 نمازیں نہ پڑھو تو اس کی قضا نہیں ہے، اور اگر غلطی سے 2 نمازیں چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے۔ الٹی منطق۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ تو اس بزرگ نے 15 لاکھ گناہ کیے، معافی مانگی، نمازوں کی قضا شروع کر لی، روزوں کی قضا شروع کر لی، طاقت نہیں ہے، فی روزہ 90 روپے دے دیے، فی روزہ 90 روپے دے دیے اور دینا شروع کر دیا۔ غریب بھی ہے، چلو غریب بھی ہے، اس نے 1 کروڑ روپے کسی سے مارے ہیں یا حرام ہے، وہ اس کو بتا دے میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں دو، یا اس کی اولاد کو بتا دے، یا اگر اولاد نہ ہو تو اس کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے صدقہ کرے، 500 1000 500 1000 500 1000 دیتا جائے۔ اب بابا جی نے 100 سال کی عمر میں توبہ کر لیا، کوئی گناہ نہیں، کوئی نیکی نہیں، سارے گناہ، چلو 15 لاکھ گناہ، نماز کی قضا شروع کر دی، 5-6 نمازیں ہو گئی، 500 روپے دے دیے غریبوں کو جو پیسے ناجائز مارے تھے، تو وہ غریبوں کو دے دیے۔ اس کا انتقال ہو گیا، 5 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، بابا جی کا، بزرگ کا۔ 1 کروڑ روپے دینے تھے نا، ارادہ کر لیا، 500 دے دیے، نمازوں کی قضا شروع کر دی، اور روزہ فدیہ یا قضا شروع کر دیا، مر گئے، انتقال کر گئے بابا جی۔ خوشخبری سنو، سارے 15 لاکھ گناہ معاف ہو گئے، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، ایک خوشخبری۔ دوسری خوشخبری، ساری نمازیں معاف ہو گئی۔ تیسری خوشخبری، سارے روزے معاف ہو گئے۔ فدیہ تو اس نے شروع کیا تھا نا، تو غلطی اور گناہ اس کے معاف ہو گئے، اور فدیہ دے دے، وصیت لکھ لے۔ اور اگلی خوشخبری، جو اس نے قرضہ دینا تھا نا، 1 کروڑ روپے حرام دینے تھے لوگوں کو، مالک تو معلوم نہیں ہے۔ سنو، 1 کروڑ میں صرف 700 روپے اس نے دے دیے، 600 روپے دے دیے، مالک معلوم نہیں ہے۔ سنو، وہ 1 کروڑ روپے بھی معاف ہو گئے، یہ جنت میں چلا گیا، ولی پاک صاف ولی جنت میں چلا گیا۔ ولی کس کو بولتے ہیں؟ بولو۔ جو اللہ کے حکم پر چلے، نبی کے طریقے پر چلے، وہ ولی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر ولی کس کو بولتے ہیں؟ جو بالکل نہاتا نہیں ہو، یا اس کی قمیص نہ ہو، کہہ رہے جی ولی ہے، جی ولی۔ اور اگر شلوار اتری ہوئی ہے، پھر تو کہتے ہیں پہنچے ہوئے سرکار ہے، پہنچے ہوئے سرکار ہے۔ تو میں کہتا ہوں پہنچے ہوئے سرکار ہے، اگر عقل ٹھیک ہے نا، عقل ٹھیک ہے تو پہنچے ہوئے سرکار ہے جہنم وچ، پہنچے ہوئے سرکار ہے جہنم میں۔ عقل ٹھیک ہے تو کپڑے کیوں نہیں پہنتا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے۔ ہمارے جو مسلمان ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، اتنا خوبصورت اس نے پینٹ اور بشٹ پہنا ہوگا، اتنی خوبصورت اس کی گاڑی ہوگی، اور بابا کے مزار پر گاڑی کھڑی کر دے گا، وہاں مجاور بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کو 500 روپے دے گا۔ میں نے کہا اس کا مال حرام ہے تو حرام جگہوں پر جا رہا ہے۔ تجھے اتنی عقل، تجھے اتنی عقل نہیں ہے، الپینٹو والبرشٹو، تجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو، چرس پی پی کے کتنے کالے ہیں، چرس پی پی کے کتنے کالے ہیں، اور نماز یہ پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کی شکلوں کو دیکھو، سنت کے خلاف ہے۔ یہ مجاور ہے بابا جی کی قبر کے۔ مجاور کی اصطلاح کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور اصل میں یہ مجاور کہاں سے بنا ہے پتہ ہے؟ میں آپ کو عجیب بات سناتا ہوں۔ جب قبریں کچی ہوں گی، ایک بالش ہوں گی، کچی ہوں گی اور ایک بالش ہوں گی، اور ہزاروں قبریں ہوں گی، تو بتاؤ
مجاور کہاں رہے گا گرمی میں اور سردی میں؟ اوپر چھت تو ہے نہیں. کہاں رہیں گے؟ سعودی عرب میں جاؤ 20-20 ہزار قبریں ہوتی ہیں، ایک بالش کچی بس. اور ہماری قبریں واہ واہ جی، جبے قبے تو تعمیرات اور قبر پکی کرنا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور، حضور نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اس کے اوپر تعمیر بھی نہ کرو، منع فرمایا ہے. وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، یہ کہ قبر کے اوپر بیٹھو، قبر کے اوپر بیٹھنا بھی نہیں. وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، یہ کہ اس کے اوپر لکھائی کی جائے، لکھائی بھی مت کرو، بیٹھو بھی مت، تعمیر بھی مت کرو، پکی بھی مت کرو. یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، عمل کرتے ہیں. قبرستان ہوتا ہے، اس میں ایک بڑے بابا جی کی قبر ہوتی ہے، اس سے ہم نے کیا بنایا ہوتا ہے، وہاں جا کر اللہ یاد آتا ہے. اور اگر وہ درگاہ بڑی ہو گئی، جگہ بڑی ہو گئی، تو ڈول ڈمکے قوالی وہ شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اور بڑی ہو گئی تو پھر کاروبار کا اڈا لگ جاتا ہے، وہاں لوگ پیسے پھینکتے ہیں. اتنی ہم کو سوچ نہیں ہے. ہم ڈبل میں PhD ہیں، ہم عالم ہیں، ہم حافظ ہیں، اور شرک اور بدعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بابا جی کے پاس جھنڈا لے جاتے ہیں، وہ کس پارٹی میں ہے. موم بتی لے جاتے ہیں، وہ رات کو ڈرتے نہیں. اگربتی اور پھول لے جاتے ہیں، بابا جی سنتے نہیں. نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں. چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں. چادریں ڈالتے ہیں، بابا جی کو سردی لگتی نہیں. نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں. چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں. تیل لے جاتے ہیں، بابا جی مالش کرتے نہیں. پیسے وہاں پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں. یہ پیسے تم نے پھینک دیے تو بتاؤ، پیسے پھینکنے کے بعد بتاؤ وہ کہاں جاتے ہیں؟ آسمان میں یا بابا جی کے جیب میں؟ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں گلزمان، اس کو جاتے ہیں سارے پیسے. اللہ کے بندو، شرک اور بدعت سے توبہ کرو. اگر آپ کو نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہیے تو شرک سے بچو. نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر چاہیے تو بدعت سے بچو. شرک کو بدعت سے بچنا ہے، تب آپ نے شفاعت نبی کی پانی ہے، اور ان کے ہاتھ کے حوض کوثر کا کٹورا آپ نے پانا ہے. شرک اور بدعت سے بچنا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاک رب قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. بولو انشاءاللہ، گناہوں سے توبہ کرو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر دیا گویا کہ اس کا گناہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. ایک آدمی نے گناہ کیا، اس سے غلطی ہو گئی، وہ دل میں بڑا خفا ہے. خوشخبری، دل میں خفا ہے، مر رہا ہے، جل رہا ہے. اس نے منہ سے ہی نہیں کہا یا اللہ میری توبہ، دل میں جل رہا ہے، مر رہا ہے. فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول ہو گئی. یہ دل میں خفا ہے نا، اس خفگی سے اس کے گناہ معاف ہو گئے. اور کیا چاہیے یار؟ اللہ کتنے پیارے ہیں اور کتنے نرم ہیں کہ عرش پر لکھ لیا ہے ان رحمتی وسعت غضبی، میری جو نرمی ہے وہ غصے سے غالب ہے. اللہ، ان رحمتی وسعت کل شیء، قرآن میں بھی لکھ لیا کہ میری جو نرمی ہے، مہربانی ہے، پیار ہے، یہ وسیع ہے. ایک نیکی کرو 1 ثواب ملے گا. اخلاص ہو 10، اخلاص ہو 100، اخلاص ہو 700، اور اخلاص ہو واللہ یضاعف لمن یشاء. اور گناہ کرو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، بس 2 نہیں 1 لکھا جاتا ہے. اور کیا چاہیے؟ ترفق ایھا المولا علیہ،
ترفق ایھا المولا علیہم فإن الرفق بالجانی عتاب، اے مولا رحم کر، معافی بھی عتاب ہے کہ بار بار اللہ ہم کو معاف کر رہا ہے اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ اللہ، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، یہ پیو یہ نہیں پیو، یہ پہنو یہ نہیں پہنو، یہاں شادی کرو یہاں شادی نہ کرو، میراث اس طرح تقسیم کرو اس طرح مت کرو، بولو یہ ہے یا نہیں ہمارے اسلام میں؟ ہے، قرآن میں ہے جی، ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ چائنا، رشیا، جاپان، جرمنی، سیکولر ممالک، بولو کیا کھاتے ہیں؟ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ ہم پاک صاف ہیں مسلمان، سبحان اللہ۔ کتے کھاتے ہیں، وہ بلے کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، چوہے کے سموسے کھاتے ہیں، اور ہم کو الٹی آتی ہے۔ کیوں؟ مسلمان پاک ہیں۔ کیا پینا ہے کیا نہیں پینا آپ کو پتہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کھانا ہے نہیں کھانا ہے، اس کو قانون معلوم ہے، معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام نہیں لاتے، ان کے پاس اسلام کی طاقت نہیں ہے، شراب پیتے ہیں جی۔ بال ٹاکرے اور کے ایل اڈوانی انڈیا کے وزیر اعظم کے انتخابات لڑتے ہیں، MNA کے انتخابات لڑتے ہیں۔ بال ٹاکرے اور کے ایل اڈوانی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن قرآن نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم صبح اٹھ کر گائے کا پیشاب نہار منہ پیتے ہیں۔ استغفر، انگلی کوئی لگا لینا پیشاب کو اور آپ کی زبان کو لگائے، مر جاؤ گے لیکن زبان، اور وہ پیتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کو مسلمان پیدا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کروڑوں مرتبہ۔ کیا پینا ہے کیا نہیں پینا ہے، ادھر دیکھو، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، اللہ اکبر۔ اسلام، تم چلے جاؤ افغانستان، وزیرستان، وانا، وہاں چلے جاؤ، عورتوں کے کپڑے 15-20 گز، پشاور آ جاؤ 10 گز، مردان آ جاؤ 6 گز، پنڈی اسلام آباد آ جاؤ تو 4 گز، اور پنڈی اسلام آباد کے پوش علاقوں میں چلے جاؤ تو 3 گز، اور یورپ اور امریکہ چلے جاؤ تو 1 گز۔ پاک رب فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے والدین کو جنت سے نکالا ہے، اور یہ تمہارے کپڑے اتارتا ہے، تمہیں ننگا کرتا ہے۔ وہ تو بولو بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ننگا کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کیسی عورتوں کو ننگا کیا، کبھی چست، کبھی ٹراؤزر، کبھی جینز، کبھی پینٹ۔ شیطان تمہیں ننگا کرتا ہے، تمہارے والدین کو بھی ننگا کیا ہے۔ یہ اللہ کا دشمن ہے شیطان، تمہارے والدین کا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اے مسلمانوں شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان سے دشمنی کرو، اس کی بات نہ مانو۔ بولو انشاءاللہ۔ کیا کرتے ہیں یہ میڈیا آپ کے ساتھ، آپ کی داڑھیوں کے ساتھ، اتنی داڑھی، آپ کے سر کے بال کے ساتھ گنڈیری کٹنگ، آپ کے کپڑوں کے ساتھ پینٹ کاٹ دیا، پھٹا ہوا پینٹ خریدتے ہیں ظالم کے بچے۔ کیا کرتے ہیں بیوقوف؟ یہ شیطان اور اس کے دوست تمہیں خراب کرتے ہیں۔ یہ پہننا ہی نہیں پہننا، یہ اسلام میں ہے۔ انسان کے کپڑے ہیں، جانوروں کے تو کپڑے نہیں ہوتے۔ جو کپڑے اتارتا جاتا ہے، اتارتا جاتا ہے، اتارتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے، تو وہ جانور ہے یا انسان ہے؟ بولو، بولو نا، بولو نا، انسان ہے جانور ہے؟ جانور ہے، وہ تو جانور ہے۔ کیوں؟ ادھر دیکھو، کس کے مچھلی کے کپڑے ہیں، گائے بھینس بھیڑ بکری کے کپڑے ہیں، کس کے کپڑے ہیں؟ انسان کے۔ تو یہ جو لوگ کپڑے اتارتے ہیں جیسے انگریز اور سیکولر ممالک، یہ کیا بنتے جا رہے ہیں؟ جانور۔
اگر انسان سے کپڑے اتارو کتنا برا لگتا ہے، اور شیطان تم سے کپڑے اتارتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، یہ پہننا ہے نہیں پہننا، یہ اسلام کی طاقت ہے۔ اور آگے سنو، اس سے شادی کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی ہے، ہم ساس سے، بہن سے، بیٹی سے، ماں سے، بھتیجی سے، بھانجی سے، ساس سے، دودھ شریک بہن سے، دودھ والی ماں سے، بولو ہم نکاح کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے ذہن میں کہیں پر خیال آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ اگر آ بھی جائے تو آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن انہی رشتوں کے ساتھ وہ لوگ بدکاری کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کو مسلمان پیدا کی، یہ اسلام کی حقانیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ تو بدکاریاں کرتے ہیں۔ سن 1992 سے پہلے برطانیہ کے وزیر صحت نے کہا، کیا کہا کہ جو لندن برطانیہ کے اصلی باشندے نا، اصلی، اس میں کوئی بھی حلالی نہیں ہے، سب حرامی ہے، خود کا ہے۔ بولو ٹھیک ہے یا غلط کہا ہے؟ ٹھیک کہا ہے نا۔ وہ ان کا کیا، ان کے آئی ڈی کارڈ پر والدہ کا نام ہے، والد کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی نسب محفوظ نہیں ہے۔ بولو یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہر جمعے کا مجمع، مسلمان کا ہر مجمع، آپ میں غلطیاں ہیں، مجھ میں غلطیاں ہیں، ہر انسان میں غلطیاں ہیں۔ خدا کی قسم اتنا بڑا مجمع، کافر یورپ، امریکہ، لندن، سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ، جاپان، ویسٹ انڈیز، خدا کی قسم کا کہتا ہوں اس طرح پاک مجمع نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ ہمارے چچا موجود ہے، چچی موجود ہے، خالہ موجود ہے، پھوپھی موجود ہے، ان کی تو نہیں ہے۔ آخری بات ختم۔ میراث اس طرح تقسیم کرنی ہے، اس طرح نہیں۔ 6 حصے ہیں، 1/8، 1/4، 1/2، 1/3، 2/3، 1/6۔ یہ 12 افراد کے لیے ہیں، 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہیں۔ ہم عورتوں کو حصہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے 8 عورتوں کا نام لیا کہ ان کو میراث کا حصہ دے، ان کو میراث کا حصہ دے دو، تو 8 عورتوں کو ہم نہیں دیتے بلکہ 4 مرد ہی سارا قبضہ کر لیتے۔ میراث کا قانون ہمارے پاس ہے۔ یورپ اور جاپان، جرمنی، چائنا اور رشیا، سیکولر ممالک، وہ میراث کس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ بتاؤ نا کس طرح؟ ان کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، ہمارا قانون ہے۔ امریکہ میں ایک آدمی نے اپنی جائیداد کتے کے نام لکھ لی۔ کس کے نام؟ کتے کے نام۔ تو ماں نے عدالت میں کیس کیا کہ میں کہاں جاؤں گی، تو مجھے بھی دو نا۔ شکر ہے اللہ آپ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ یہ جو وائس آف امریکہ ہے، وائس آف جرمنی ہے، BBC لندن ہے، پتہ ہے یہ مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ان کی ساری خبریں سنو۔ اگر کسی مسلمان نے بلوچستان میں پوسی ماری ہے نا، کہہ رہے مسلمان نے بلوچستان میں پوسی ماری، یہ ہم کو ذلیل کرتے ہیں خدا کی قسم۔ ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیا یورپ اور امریکہ میں کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ایک مختارہ مائی خاتون، اس کے ساتھ اجتماعی بدکاری ہوئی، NGOز نے اس کو خریدا، یہودی نے اس سے کتاب لکھوائی، پاکستان اسلام اور فوج کو انہوں نے ذلیل کیا، کتاب لکھی، اس سے اجتماعی بدکاری ہوئی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے ممالک میں اور پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ دیکھو پوری دنیا کا خبرنامہ بول رہا تھا۔ تو امریکہ اور کینیڈا میں سالانہ 85 لاکھ عورتوں کے ساتھ اجتماعی بدکاری ہوتی ہے، کیس ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا، پوری دنیا میں اٹھا لیا۔ یہ کافر، یہ میڈیا کافروں کے پاس ہے، منافقوں کے پاس ہے۔ یہ اسلام کو، جہاد کو، مولوی کو، مدرسے کو ذلیل کرتے ہیں، دن رات بدکاریاں کرتے ہیں۔ یہ اینکر، ٹھیک کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں، لفافہ جرنلسٹ، اور دن رات یہ حرام توب بدکاریاں اور شراب میں مبتلا ہیں۔ دن رات جہاد، مدرسہ، مولوی، پگڑی، ٹوپی، اسلام، اس کو یہ خراب کرتے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں، اور دن رات یہ فحاشی پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، اس پر عمل کرو اور ہاتھ کھڑا کر دو۔ توبہ کرنا ہے اور ابھی ایک نصیحت ہے، اس پر عمل کرو، بولو انشاءاللہ۔
یہ جو مسجدیں فل ہیں ماشاء اللہ، تمام مسجدوں میں نمازی ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ 11 مہینے کیوں ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عید کے دن 5 وقتہ نماز ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو عید کے دن ترتیب کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ جب عید کے دن ترتیب خراب ہو جاتی ہے تو پھر 11 مہینے آپ مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ ابھی سے خصوصاً نوجوان صحن میں اور نوجوان حال اور برآمدے میں ابھی سے ارادہ کرو، عید کے دن 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ بولو، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ صحن والے سارے ہاتھ کھڑا کر دو۔ ہاں ماشاءاللہ، ہم 5 وقت نماز عید کے دن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس اب 11 مہینے آپ ٹھیک رہیں گے۔ یہ عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے نا، اس میں سارا کام تم خراب کر لیتے ہو، پھر ترتیب تمہاری پرانی آ جاتی ہے، اور چاند رات بازار چلے جاتے ہو، سارا ثواب اڑا دیتے ہو۔ بولو چاند رات بازار نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نظروں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے 5 ادارے ہیں، تو یہ جو علماء کرام مختلف شہروں میں، دیہاتوں میں رومال اور چادر لگا کر ملکوں میں جاتے ہیں اور چندے کرتے ہیں، یا باہر اعلان لگاتے ہیں، یا یتیم بچے پڑھتے ہیں، یہ میرے خیال میں دین کی بے عزتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چندوں کے لیے باہر تشریف نہیں لے گئے، اپنی مسجد میں اعلان کیا ہے فلانی چیز کی ضرورت ہے، آپ پر 10 بچوں کا بوجھ ہے، اور ہمارے پاس 300 افراد کھانا کھاتے ہیں روزانہ 3 ٹائم، 5-6 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے۔ وہ علماء کرام دفتر و دکانوں میں جاتے ہیں، ان کے آپ بھی خلاف ہے، میں بھی خلاف، لیکن جو عالم آپ کے دفتر دکان گھر پر نہیں آتا ہے اور ان کے ساتھ بھی تم امداد نہیں کرو گے تو یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ تو آدھی زکوٰۃ اور صدقات آپ کس کو دیں گے؟ رشتہ دار، احباب، دوست، خصوصاً بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر ساس، اور آدھی زکوٰۃ جو ہے نا ہمارے اداروں کو دیں گے، اور خصوصاً اپنے سے 80,000 کا آٹا آتا ہے، 80,000، تو 2 آدمی یہ اپنی ذمہ داری لے لے کہ آٹا میں لاؤں گا، اپنے ذمے کام لے لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔